سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا کالم غیر متوقع جیت اور متوقع مشکلات۔ پاکستان تحریک انصاف کو توقع تھی کہ ایک بار سینٹ الیکشن گزر جائے پھر سکون .com ہوگا اور اگلے 2.5 سال آرام سے گزریں گے، مگر سینٹ الیکشن میں یسر رضا گیلانی کی اسلام آباد سیٹ سے غیر متوقع کامیابی اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی ناکامی سے ایک بالکل نیا منظرنامہ تشکیل پا گیا ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے باقی ماندہ 2.5 سال آسانی سے نہیں گزریں گے اور اپوزیشن سینٹ میں اپنی فتح کے بعد اعتماد ہو کر بار بار حکومت پر وار کرے گی۔ فی الحال عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر کے اپنے اوپر آئے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب کو علم ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ناخوش اور ناراض ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر لابنگ اور دباؤ کے باوجود 5 حکومتی اراکین اسمبلی کا یسر رضا گیلانی کے لیے ووٹ ڈالنا اور 7 ووٹوں کا مسترد ہونا تحریک انصاف کی اندرونی صفوں میں اضطراب کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم کو اراکین قومی اسمبلی سے اپنی ملاقات کو بڑھانا چاہیے اور ان کے مسائل میں دلچسپی لینی چاہیے، کیونکہ وہی تو وزیر اعظم کا حلقہ انتخاب ہے۔ اگر وہی ناراض اور ناخوش رہا تو حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جب سے برسر اقتدار آئے، یسر رضا گیلانی کی جیت ان کے لیے پہلا بڑا سیاسی دھچکا ہے۔ یہ جیت دراصل ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کی منصوبہ بندی اور سیاسی دانش کمزور تھی، وگرنہ حکومت میں ہوتے ہوئے ایسی شکست ممکن نہ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کئی درجن وزیروں، مشیروں، گورنر اور پس پردہ کرداروں کی موجودگی میں حکومت کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کے اراکین اسمبلی اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور دارالحکومت کی نشست پر حکومت کو ناکامی ہو جائے گی۔ شروع میں سننے میں آیا تھا کہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی حمایت کے لیے جہانگیر ترین متحرک ہوں گے، مگر دورہ فیصل آباد کے علاوہ ان کی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ تحریک انصاف کا یہ المیہ ہے کہ اس کے پاس جہانگیر ترین جیسا ایک اور بھی شخص نہیں ہے جو سیاسی ڈیلنگ کا ماہر ہو، بلکہ حد تو یہ ہے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر قانون فاروق نصیر اہم ترین سیاسی وزارتوں کے انچارج ہونے کے باوجود سیاسی طور پر امور مملکت میں دخیل نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کی کچن کابینٹ غیر سیاسی افراد پر مشتمل ہے، اسی لیے حکومت کو جو پہلا سیاسی امتحان درپیش ہوا، حکومت اسی میں ڈھے گی۔ آنے والے دنوں میں حکومت کا سفر دشوار گزار ہوگا، کئی بحران، کئی مشکلات آئیں گی۔ ان سیاسی معاملات سے نپٹنے کے لیے ایک تجزیہ کار سیاسی ٹیم کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنی سیاسی ٹیم کو منظم کریں اور قابل و ہوشیار لوگوں سے رہنمائی لیں تاکہ حکومت آئندہ کسی اور گھیڑے میں نہ گرے۔ حکومت کو فوری طور پر ایسے وزیر خزانہ کی تلاش بھی ہوگی جو حفیظ شیخ کا صحیح متبادل ہو، جو ان ہی کی طرح IMF کو بھی مطمئن کرے اور پاکستان میں بجٹ کی تقسیم پر بھی سب کو خوش کر سکے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے حفیظ شیخ کو اس شکست کے بعد جلد یا بدیر مستعفی ہونا ہوگا۔ یسر رضا گیلانی کی جیت کے بعد اپوزیشن کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور اب وہ حکومت کے راستے میں احتجاج، عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے کانٹے بچھانے میں اور زیادہ سوچ و بچار سے کام لے گی۔ PDM سے حکومت کے خلاف تحریک کے پہلے مرحلے میں جو غلطیاں ہوئیں، اب اجتماعی قیادت ان کے سدباب کی کوشش کرے گی۔ یسر رضا گیلانی کی جیت سے PDM ایک اب پارلیمانی اور سیاسی محاذ دونوں پر کھیل سکے گی، وگرنہ پہلے پارلیمانی محاذ پر طویل عرصے سے خاموشی تھی۔ اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی استعمال کرے اور سیاسی دباؤ کے لیے لانگ مارچ بھی کرے۔ سینٹ انتخابات میں یسر رضا گیلانی کو اسلام آباد سے امیدوار بنانا، ان کی لابنگ کرنے اور پہلے دن سے آخری وقت تک پر امید رہنے والے آصف علی زرداری بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی بچھائی ہوئی سیاسی بساط میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں یسر رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کی کوشش بھی کریں۔ اگر PDM کی قیادت
زرداری صاحب کی اس تجویز کو مانے گی تو حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا، کیونکہ پیپل پارٹی کا چیئرمین سینٹ ان کے لیے قانون سازی کو مشکل بنا دے گا۔ سینٹ کے حالیہ الیکشن اور یوسف رضا گیلانی کی جیت نے اسٹیبلشمنٹ کی کردار کے حوالے سے بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ٹسکا ضمنی الیکشن انتخاب اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان اور ان کے ہمدرد طبقے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو گئی ہے۔ اس نے نہ تو ٹسکا کے ضمنی انتخاب میں کوئی حصہ لیا اور نہ ہی سینٹ الیکشن میں اس کا کردار ہوگا۔ تاہم سینٹ الیکشن سے 2 روز پہلے کچھ سرکاری لوگوں نے ایم این ایز کو حفیظ شیخ کے حق میں ووٹ ڈالنے کا کہا اور اس پر پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے باقاعدہ متعلقہ حکام کو اس حوالے سے شکایت بھی پہنچائی۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی اور اپوزیشن کے اراکین کو آخری 1-2 دنوں میں رابطہ کیا گیا، تاہم یہ طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے صادق سنجرانی کے نو کانفیڈنس ووٹ والا کردار ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف یہ اندازہ ہی نہیں کر سکی کہ اس کی پیٹھ اب ننگی ہے۔ تحریک انصاف کو جتنی پہلے سپورٹ تھی وہ اتنی ہی توقع کر رہی تھی، مگر اس بار اتنی سپورٹ نہ ملی اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ حفیظ شیخ شکست کھا گئے۔